دوسرے روز میں ایم نذیر عنایت اللہ ٹرانسپورٹ سروس کی ایک بس میں بیٹھا لائل پور سے 90 میل دور لاہور کی جانب رواں تھا۔ حوالدار سلطان شاہ بھی میرے ہمراہ تھا۔ ہم دونوں سادہ لباس میں تھے۔ میں جب بھی کسی دوسرے شہر جاتا تھا تو اپنے ساتھ کسی جونیئر کو ضرور لے جاتا تھا۔ مقصد اس کی تربیت اور تفتیش کا طریقہ کار سمجھانا ہوتا تھا۔ وہ اکتوبر کی ابتدائی تاریخیں تھیں اور ہلکی ہلکی خنکی کا آغاز ہو چکا تھا۔ نصیر احمد کو قتل ہوئے اب 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اور قاتل کا ابھی تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ضلع ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی غرض و غائد بیان کی، پھر بھاٹی گیٹ پہنچ گیا۔ متعلقہ تھانے میں جا کر میں نے وہاں کے انچارج کو بتایا کہ کس مقصد سے میں وہاں پہنچا ہوں۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی معلوم کیا کہ آیا اس تھانے میں نصیر احمد کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ وغیرہ درج کرائی گئی ہے یا نہیں۔ مجھے یہ سن کر بے پناہ حیرت ہوئی کہ نصیر احمد کے والدین نے ایسی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی تھی۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ نصیر احمد 12 اگست کو لائل پور پہنچا تھا اور اب اکتوبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کا ایک مطلب تھا کہ نصیر احمد نے گھر سے روانہ ہوتے وقت ضرور کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ اس کے والدین اس کی طرف سے بے حد مطمئن تھے۔ میں نے تھانے سے نکل کر نصیر احمد کے گھر کا رخ کیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم اس گھر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اندرون بھاٹی گیٹ کا ایک اوس درجے کا مکان تھا۔ مکان کے اگلے حصے میں ایک جنرل اسٹور بھی موجود تھا۔ ہمیں دستک دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جنرل اسٹور کے اندر ایک عمر رسیدہ شخص موجود تھا جو امکان تھا نصیر احمد کا والد منظور احمد ہوگا۔ ہم اس کی طرف بڑھ گئے۔ چاچا جی، نصیر احمد کا گھر یہی ہے؟ حوالدار نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا۔ عمر رسیدہ شخص نے نظر کا چشمہ اتار کر آنکھیں سکیڑی، پھر ہماری جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، نصیر احمد کا گھر تو یہی ہے، لیکن آپ کون لوگ ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پہچاننے کا کیا سوال ہے بزرگوں، ہم آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، ہم نصیر احمد سے ملنے آئے ہیں۔ میں نصیر کا باپ منظور ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ نصیر تو اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، آپ نے اپنا تعارف تو نہیں کرایا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اب تعارف ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، منظور چاچا، ہم لائل پور سے آئے ہیں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں وہاں ایک تھانے کا انچارج ہوں اور یہ میرے ساتھ حوالدار سلطان شاہ ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی وہ گھبرا گیا۔ خدا خیر کرے، آپ کس سلسلے میں نصیر سے ملنے آئے ہیں؟ سلسلہ بھی بتا دیں گے بزرگوں، سلطان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ کا پتر گیا کہاں ہے؟ منظور احمد نے بتایا، وہ شمالی علاقوں کی سیر کو گیا ہوا ہے، چند دن میں واپس آ جائے گا۔ ایک لمحے کے توقع سے اس نے سوال کیا، پر معاملہ کیا ہے؟ کچھ میرے پلے بھی تو پڑے۔ منظور احمد کے جواب سے میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں شمالی علاقوں کی سیر کا بتا کر گیا تھا، اس لیے یہ اس کے لیے کوئی فکر مند نہیں تھا۔ میں نے منظور احمد کو زیادہ دیر اندھیرے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، چاچا منظور، ہم نصیر احمد کے بارے میں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے، ٹھہرے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اسے جلدی سے کہا، پھر گھر کے اندر چلا گیا۔ جنرل اسٹور میں ہی گھر کی جانب ایک دروازہ کھلتا تھا، وہ وہیں سے اندر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر کے بیرونی دروازے سے باہر آیا اور ہم اپنے ساتھ گھر کے اندر بیٹھک میں لے گیا۔ ہم اس نے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، آپ کیا خبر لائے ہیں نصیر احمد کے بارے میں؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ شمالی علاقوں کی سیر کو ہی گیا تھا؟ مجھے تو وہ یہی بتا کر گیا تھا۔ منظور احمد نے کہا، اسے کیا ہوا ہے، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، منظور چاچا، آپ کا بیٹا شمالی علاقوں کی سیر کو نہیں گیا، وہ 12 اگست کو سیدھا لائل پور پہنچا تھا۔ لائل پور؟ منظور احمد نے زیر لب دہرایا، پر وہ وہاں کیا لینے گیا تھا؟ اسی وقت ایک عمر رسید عورت بیٹھک میں داخل ہوئی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مقتول نصیر احمد کی ماں دلشاد بیگم تھی۔ اس نے آتے ہی منظور احمد کے سوال کا جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دروازے سے لگی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ اسی کے پیچھے گیا ہوگا جس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا ہے، دلشاد بیگم نے کہا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ سیر کا بہانہ کر رہا ہے۔ تمہارا مطلب کیا ہے بھلیے لوگے؟ کہیں تم زاہدہ کی بات تو نہیں کر رہی ہو؟ منظور احمد نے خیال آرائی کی۔ دلشاد بیگم نے تھوڑی دیر زاہدہ کو جلی کٹی سنانے کے بعد کہا، وہ تو ہے ہی منحوس، اپنا گھر بھی اجاڑا، دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال گئی، لوگ کر لو گال۔ اس کے باپ کی دکان کو چوروں نے لوٹا، 1000 روپے کا سونا لے گئے، پھر دونوں میاں بیوی آگے پیچھے اس دنیا سے چلے گئے، پھر ہمارے نصیر کو بھی دربدر خاکستر کر دیا۔ وہ اس کلموہی کی خاطر ملک سے باہر نہ جاتا تو نہ اس پر برا وقت آتا اور نہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتے۔ مجھے تو اس خبیث کی صورت سے ہی نفرت ہے۔ خامخواہ دوسروں کی برائی نہیں کرتے بھلی مانس۔ منظور احمد نے بیوی کو روکا، خدا ناراض ہوتا ہے۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، تمہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں منظور ہے، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو۔ دیکھو کیسا اپنا غلام بنا کر رکھ دیا میرے بچڑے کو۔
10 साल के बाद इसकी शक्ल देखी थी। 1 महीना भी पूरा नहीं टिका यहाँ और इस कुटनी के पीछे चला गया। हमसे बहाना कर दिया कि सैर सपाटे को जा रहा है। तुम दूसरों के लिए अपनी जुबान नापाक ना करो। जो जैसा करेगा इसका नतीजा भी खुद ही भुगतेगा, मंजूर अहमद ने सख्त लहजे में कहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो देते हुए बोला, थानेदार साहिब, आप नसीर के बारे में क्या खबर लाए हैं? मैंने कहा, पहले तुम लोग अपनी बात मुकम्मल कर लो, फिर मैं कुछ बोलूँगा। वो दोनों एकदम चुप हो गए। फिर मंजूर अहमद ने पूछा, नसीर अहमद खैरियत से तो है ना? खैरियत नहीं है चाचा, मैंने दिल कड़ा करके कहा। नसीर अब इस दुनिया में नहीं है। दिलशाद बेगम के मुंह से एक चीखनुमा आवाज़ बरामद हुई। हाय वे मेरा रब्बा, मेरा जवान जहान बच्चा खा गई वो डाइन। मेरा एक ही पुत्र था, जाने किसकी नज़र लग गई इसे। वो ना इस सद खस्मी के पीछे जाता, ना अपनी जान गंवाता। फिर इसने बाकायदा बयान करने शुरू कर दिए। मंजूर अहमद की आंखों से भी आंसू जारी थे, ताहम इसने अपने गम के इजहार के लिए आहोजारी को वसीला नहीं बनाया था। इसने भराई हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, ये सानिया कब हुआ? मैंने बताया, नसीर अहमद को 14 और 15 अगस्त के दरमियानी शब को कत्ल किया गया था। इसकी लाश 15 अगस्त की सुबह हमें धोबी घाट के करीब से मिली थी। कातिल का कुछ पता चला? मंजूर अहमद ने कदरे संभले हुए लहजे में पूछा। मेरे बोलने से पहले ही दिलशाद बेगम ने चीख कर कहा, कातिल वही है चुड़ैल, और किसी को नसीर से क्या दुश्मनी? मैंने मंजूर अहमद को बताया, अभी कातिल हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि वो बहुत जल्द हवालात में होगा। मैं सच कहती हूँ थानेदार साहिब, दिलशाद बेगम बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, आप जल्दी से जाकर इस कमीनी को गिरफ्तार कर ले, बल्कि इसके खसम को भी थाने में बंद कर दे। फिर ऐसी फेंटी लगाएं कि इसकी बोटी बोटी पुकार उठे कि कत्ल इसी ने किया है। ये एक माँ के जज्बात थे जिसका जुबान बेटा मौत के मुंह में चला गया था। जाहिदा से मुतल्लिक दिलशाद की जहर फशानी समझ में आने वाली बात थी। जाहिदा वो औरत थी जिसे पाने की खातिर मकतूल नसीर अहमद घर से बेघर हो गया था और मुल्को खाक छानता हुआ ईथन्स की जेल में पहुंच गया था। एक माँ ने ऐसी औरत के सबब अपने लख्ते जिगर से 10 साल की जुदाई बर्दाश्त की थी, जो आगे चलकर इसकी बहू बनने वाली थी। हालात ने जाहिदा को दिलशाद बेगम की बहू बनने का मौका तो नहीं दिया था, ताहम नसीर अहमद की मौत में वो बिला वास्ता नथी हो गई थी। नसीर अहमद अगर जाहिदा से मिलने लालपुर न जाता तो मुमकिन था वो मौत के पंजों से महफूज रहता। मैंने दिलशाद बेगम के वावेले को नज़रअंदाज करते हुए मंसूर अहमद से इस्तफसार किया, आप किसी रफ़ाकत अली को जानते हैं? मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये नसीर अहमद का कोई दोस्त है, उधर लालपुर में ही रहता है। मुझे पता चला है कि रफ़ाकत अली नसीर अहमद से मिलता रहता था। नसीर की मौत से पहले भी इन दोनों को एक साथ देखा गया। इस शख्स का कुछ अता पता चल जाए तो नसीर अहमद के कत्ल का मुअम्मा हल हो सकता है। मंजूर अहमद ने जवाब दिया, मैं तो रफ़ाकत अली के बारे में कुछ नहीं जानता, हो सकता है आफ्ताब कुछ जानता हो। कौन आफ्ताब? मैंने पूछा। मंजूर अहमद ने बताया, नज़ीर अहमद का लंगोटिया यार है जनाब। नसीर का उठना बैठना बस इसी एक लड़के के साथ था। आफ्ताब इस वक्त कहाँ मिल सकता है? अपनी दुकान पर ही होगा। मंजूर अहमद ने कहा, उधर बड़े चौक में इसके बाप गुलाम रसूल की खीर और फालूदे की दुकान है। आफ्ताब भी गुलाम रसूल के साथ ही दुकान पर बैठता है। मैंने सोचा अगर आफ्ताब वाकई मकतूल नसीर अहमद का लंगोटिया यार है तो फिर इससे खासी मालूमात अफसा बातें मालूम हो सकती थी। मैंने मंजूर अहमद से गुलाम रसूल की दुकान का पता पूछा और इसने कहा, मैं खुद आपके साथ चलता हूँ जनाब। मैंने इसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। चाचा तुम घर में रहो, मर्ग वाला घर है, आंडी गुआंडी ताज़ीद के लिए आएंगे। तुम हमें गुलाम रसूल की दुकान का पता बता दो, हम खुद वहाँ चले जाएंगे। बड़े चौक में खीर फालूदे की एक ही दुकान है। मंजूर अहमद ने बताया, आप किसी से भी पूछ लें। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए खड़ा हो गया। दिलशाद बेगम ने पूछा, नसीर को दफन कहाँ किया है थानेदार साहिब? एक लम्हे को रुककर इसने अजीब से लहजे में कहा, दफन किया भी है या अस्पताल वालों को तजर्बों के लिए दे दिया है? मैंने इसके बेजा तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, फिक्र न करो चाची, तुम्हारे बेटे की लाश के साथ कोई बेहुरमती नहीं हुई। मैंने इसे एक मजहबी इदारे के हवाले किया था। उन्होंने नसीर को लायलपुर के बड़े कब्रिस्तान में अमानत के तौर पर दफन करा दिया था। तुम चाहो तो अपने किसी करीबी कब्रिस्तान में इसे मुंतकिल कर सकती हो। इसके बाद हम घर से निकल आए। गुलाम रसूल फरूदा फरोश की दुकान ढूंढने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो अच्छी खासी बड़ी दुकान थी जिसके सामने लकड़ी की बेंचें और मेज़ें रखी थी और कुछ ग्राहक वहाँ बैठे फालूदा खा रहे थे। गुलाम रसूल और उसका बेटा आफ्ताब भी वहाँ मौजूद थे। गुलाम रसूल की उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 और 55 के दरमियान लगाया। उम्र से कता नज़र वो काबिल रश्क सेहत का मालिक एक चाको चौमत शख्स था। आफ्ताब 30-32 साल का एक गबरू जवान था। रस्मी अलैक्सलैक के बाद मैंने नसीर अहमद को पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया। नसीर की मौत की खबर सुनकर इन्हें दिली सदमा पहुंचा। मैंने गुलाम रसूल से कहा, मैंने सुना है आपका बेटा आफ्ताब मकतूल नसीर अहमद का गहरा दोस्त था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आफ्ताब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं अपना तारुफ करवा चुका था।
غلام رسول بھی خاصا سلجھو شخص تھا۔ اس نے جلدی سے کہا ملک صاحب اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آفتاب جیسے میرا بیٹا ہے ایسے ہی آپ کا بھی ہے، آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ پھر اس نے آفتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پتر ملک ہورانو پچھلے کمرے وچ لے جا، میں ذرا ان کے لیے 2 پیالی فالودے بناتا ہوں۔ میں نے بصد اصرار غلام رسول کو فالودہ بنانے سے منع کر دیا اور آفتاب کی میت میں ہم دکان کے عقبی حصے میں آ گئے۔ کمرے کی سیٹنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک نشستگاہ تھی۔ ایک طرف پرانا صوفہ سیٹ دھرا تھا، دوسری طرف دیوار کے ساتھ لوہے کی 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ ہم بیٹھ گئے تو میں نے آفتاب سے پوچھا ہاں بھائی جوان، میں نے سنا نصیر احمد تمہارا جگری یار تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا بڑا گوڑا بیلی تھا میرا وہ، پھر تو وہ تم سے کچھ بھی نہیں چھپاتا ہوگا۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے جناب، آفتاب نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنے دل کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جب تک مجھے بتا نہیں دیتا تھا اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا 12 اگست کو وہ تمہیں بتا کر گیا تھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے جواب دینے میں تعامل کیا۔ میں نے کہا آفتاب تمہارا دوست اب اس دنیا میں نہیں ہے، اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو ممکن ہے ہم بہت جلد اس کے قاتل کو گرفتار کر لیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نصیر احمد کا قاتل جلد از جلد کیفر کردار کو پہنچے۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ میں نے کہا آفتاب تم نے میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اپنا سوال دہرا دیا 12 اگست کو نصیر احمد کہاں گیا تھا؟ اب پرانی باتیں چھیڑنے کا کیا فائدہ تھانے دار صاحب، مرنے والا تو مر گیا۔ اس کے لہجے میں یاسیت کا عنصر نمایاں تھا۔ نصیر احمد نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ لائل پور جا رہا ہے اور چند روز میں واپس آ جائے گا، مگر اس نے اپنے گھر میں تو قدرے مختلف کہانی سنائی تھی۔ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا ہاں یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ گھر والوں کو وہ شمالی علاقوں کی سیر کا بتا کر گیا تھا۔ جب 1 ہفتے تک نصیر احمد کی واپسی نہیں ہوئی تو میں اس کے گھر گیا تھا۔ چاچا منظور نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 2 ماہ کے بعد آئے گا۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی تھی کہ نصیر احمد نے یہ بات مجھے سے کیوں چھپائی تھی، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اسے کچھ سوچا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا جب سے وہ یونان سے واپس لوٹا تھا بدلا بدلا لگتا تھا، سنجیدہ اور حساس، ورنہ وہ تو بہت زندہ دل تھا۔ نصیر احمد کی سنجیدگی اور مزاج کی تبدیلی کی وجہ میرے علم میں تھی، اس لیے میں نے آفتاب کو اس پہلو سے کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور ضروری سوال کرنے لگا۔ آفتاب تمہارا کیا خیال ہے نصیر لائل پور کیوں گیا تھا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے جناب، وہ افسردگی سے بولا۔ اگر میں نے سنانا شروع کر دی تو آپ کو کئی دن تک ہمارا مہمان بن کر رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں پوری کہانی سے واقف ہوں برخوردار، بس تم سے تصدیق چاہتا ہوں۔ کیا نصیر احمد زاہدہ سے ملاقات کے لیے لائل پور گیا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا وہ اس سے پہلے بھی لائل پور جاتا رہتا تھا؟ میرا مطلب ہے جب وہ ملک سے باہر نہیں گیا تھا اور یہی لاہور میں کلرکی کرتا تھا۔ اس نے میری معلومات پر حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں جناب، یہ سب کچھ میرے فرائض کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا پھر پوچھا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا پتر۔ وہ بولا ہاں وہ کبھی کبھار لائل پور کا چکر لگا لیا کرتا تھا، وہاں اس کا کوئی دوست رہتا تھا۔ اس دوست کا نام رفاقت علی تو نہیں تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ بالکل یہی نام ہے جناب۔ کیا تم جانتے ہو رفاقت علی کیا کرتا ہے؟ لائل پور میں وہ کس جگہ رہتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آفتاب نے جواب دیا رفاقت علی پہلے لاہور ہی میں رہتا تھا، اس کا گھر کرشچن نگر میں تھا۔ وہ نصیر احمد کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ بعد میں رفاقت کے گھر والے کسی وجہ سے لائل پور چلے گئے، رفاقت کو بھی بحالت مجبوری ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اب وہ پنجاب ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے اور گول بازار کے نزدیک اس کی رہائش ہے۔ پورا پتہ تو مجھے معلوم نہیں۔ گول بازار کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ اس زمانے میں گول بازار کو لائل پور کے بازار حسن کی حیثیت حاصل تھی، آج کل کا مجھے پتہ نہیں۔ اس بازار کے سامنے ایک قطار میں لکڑی کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ان کیبنوں میں بزازی کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں کے عقبی حصے میں ایک تنگ سی گلی موجود تھی جہاں طوائفوں کے دلال گھومتے رہتے تھے تاکہ تماش بینوں اور شوقین حضرات کو سودے بازی میں آسانی رہے۔ بازار حسن میں روزانہ باقاعدہ مجرا ہوتا تھا اور وہ سب کچھ بھی جو ایسے مقامات سے منسوب ہے۔ وہ پنجاب ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا لائل پور میں ایک ہی اس نام کی ٹیکسٹائل مل ہے، بس گھر کا پتہ میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سوال کیا آفتاب کہ تم رفاقت علی سے مل چکے ہو؟ جب وہ لاہور میں تھا اور نصیر کے پاس آتا تھا تو اکثر ملاقات ہو جاتی تھی، آفتاب نے جواب دیا۔ رفاقت علی کیسا آدمی ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہی ہے جناب، اس نے بتایا۔ پھر پوچھا آپ رفاقت علی کے بارے میں اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں جناب؟ آفتاب کو حقیقت بتا دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا رفاقت علی وہ آخری شخص ہے جس کے ساتھ مقتول نصیر احمد کو زندہ دیکھا گیا تھا، اگر وہ ہاتھ آ جائے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آفتاب نے پرتشویش لہجے میں سوال کیا کیا آپ رفاقت علی کو نصیر احمد کا قاتل تو نہیں سمجھ رہے؟
میں نے کہا اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ اگر رفاقت علی نصیر احمد کے قتل میں ملوث نہیں بھی ہے تو وہ اس سلسلے میں ہماری مدد ضرور کر سکتا ہے۔ وہ پورے اعتبار لہجے میں بولا، مجھے توقع نہیں ہے کہ رفاقت نے ایسی حرکت کی ہو، وہ اس قسم کا شخص نہیں ہے، ابھی تو تفتیش جاری ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہرحال تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ باہر آ کر میں نے آفتاب کے باپ غلام رسول کا بھی شکریہ ادا کیا اور پھر ہم دوبارہ منظور احمد کے گھر کی طرف آ گئے۔ منظور احمد کو میں نے یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد اس کے بیٹے کا قاتل گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم واپس لائل پور جانے کے لیے لاری اڈے بادامی باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم اپنے تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، کہانی بھی جاری ہے۔